اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ شیعیت کے پھیلانے اور شیعیت کی تبلیغ میں عزاداری کا اثر اور کردار، اس عنوان سے ہم حاضر خدمت ہیں۔ محرم کی آمد ہے اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو غم حسین منانے کے لیے خود کو آمادہ و تیار کر رہے ہیں، اور ہماری یہ گفتگو ان لوگوں کو اپنی عظمت کا احساس دلانا اور اس طرف متوجہ کرنا کہ آپ کی اس عزاداری کے اثرات کیا ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو میں فرانس کے ایک مشہور ڈاکٹر رینو جوزف کے کتاب، جو فرینچ سے عربی میں ترجمہ ہوتی ہے الاسلام والمسلمین، الاسلام والمسلمون، اس کا ایک حصہ اور کچھ عناوین حضرت آیت اللہ العظمٰ آغا صافی گلپگانی نے اپنی کتاب پرتو عظمت امام حسین، اس کتاب میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کتاب کا، اس کے صفحہ 436 پہ آیت اللہ صافی گلپگانی نے اس مضمون کے کچھ حصے پیش کیے ہیں۔ بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ میں نے بہت پہلے کبھی اردو میں بھی اس کا ترجمہ دیکھا ہے، ظاہراً اصلاح رسالے میں، بہرحال ابھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ترجمہ اس کا اردو میں بھی دیکھا ہے۔ عزاداری کے فلسفے کو یہ بیان کرتے ہیں اور مصائب کی حقیقت کو اور مصائب کے اثرات کو انہوں نے پیش کیا، اور کہتے ہیں کہ عزاداری کے سیاسی، اخلاقی، تربیتی اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ایران کی عزاداری کو نقل کیا۔ ہندوستان جیسے علاقوں میں عزاداری کو مذہب شیعہ کی بقا کا ذریعہ شمار کیا۔ دیکھیے پہلا جملہ جو اس عنوان کے تحت پیش کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر جوزف نے ہندوستان جیسے علاقوں میں عزاداری کو مذہب شیعہ کی بقا کا ذریعہ شمار کیا ہے۔ ڈاکٹر جوزف لکھتے ہیں کہ عزاداری کی اس شوکت کو باقی رکھا گیا تو یہاں شیعہ آئندہ بہت ترقی کریں گے اور شیعیت میں اضافہ ہوگا، ہندوستان کو بالخصوص۔ پھر عزاداری کی مختلف عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ عزاداری پر جتنا شیعہ خرچ کرتے ہیں دوسرے مذاہب، تبلیغات پر اس کا تیسرا حصہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر دور دراز کے علاقوں میں ایک شیعہ بھی ہو تو وہاں بھی مجالس پڑھتا ہے اور فقیر ہونے کے باوجود بھی عزاداری منعقد کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہو تو فقراء کو کھلاتا ہے، اور حقیقت میں یہ ایک تبلیغ ہے۔ پھر عزاداری کے ایک مہم پہلو خطیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر جوزف کہتے ہیں لائق و قابل خطباء و وعاظ آتے ہیں، تربیت و اخلاق اور علوم و معارف کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ شیعہ عوام باقی سب فرقوں سے اپنے عقائد اور مذہب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے ڈاکٹر جوزف کی رحلت ہوتی ہے 1867 میں، یعنی 1867 میں۔ اب وہ اس وقت کی عزاداری کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں شیعہ کی طرح کوئی ترقی نہیں کر رہا، علمی، صنعتی اور اقتصادی طور پر۔ لیکن یہ ایک جملہ جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا خوبصورت جملہ، کل اسلام کا گویا مفہوم اس نے اس انداز میں بیان کر دیا ہے۔ ظاہر ایک مورخ کے حوالے سے اس نے اسلامی نظریات کو پڑھا تو اس کو پیش کیا۔ کہتے شیعہ اپنا دین زور تلوار سے نہیں بلکہ تبلیغ کی طاقت سے پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان، یہ ہے عزاداری کی طاقت اور یہ ذریعہ ہے تبلیغ۔ شیعہ اپنا دین زور و تلوار سے نہیں بلکہ تبلیغ کی طاقت سے پھیلاتے ہیں، اور عزاداری کا قیام سب سے مضبوط ہے، اور مسلمانوں کا 2/3 بلکہ ہندوؤں اور مجوس کے کئی گروہ ہندوستان میں عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ۔ ڈاکٹر جوزف کہتے ہیں
اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شیعیت آئندہ سب فرقوں سے بڑھ جائے۔ ایک جملہ اور ان کا نقل کرتا جاؤں، کہتے ہیں کہ شیعہ کی طرف رغبت فطری و طبیعی چیز ہے، اس لیے کہ فطرتاً انسان مظلوم کا طرفدار ہوتا ہے اور مظلوم کی مدد کی کوشش کرتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ہے عزاداری کا اثر اور عزاداری کی تبلیغ۔ آئیے عزیزان، کوشش کریں ہم اپنی عزاداری کو ایسے بنائیں کہ عزاداری میں یہ اثر پایا جائے، اور اس میں سب سے مہم یہ ہے کہ ہم اپنے ممبر پہ بیٹھنے والوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ آپ کے بارے میں کیا خیالات ہیں کہ آپ مذہب بتلاتے ہیں۔ میں یہاں عرض کرتا جاؤں کہ یہ فقط ڈاکٹر جوزف کا قول نہیں ہے، علامہ اقبال کی بڑی طویل نظم ہے جس کی طرف میں ابھی نہیں جا سکتا، 39 اشعار کی نظم در معنی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا۔ حادثہ کربلا کا راز کیا ہے؟ 39 اشعار میں سے ایک شعر علامہ اقبال کا یہ ہے، فرماتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ اب تک اگر حق زندہ ہے تو وہ حق زندہ ہے قوت شبیری کے ساتھ۔ قربان حسین ابن علی کی اس قوت پہ جو زیر تیغ بھی لا الہ کہہ کے توحید کے کلمے کو وہ اتنا بلند کیا کہ آج بھی اقبال کے بقول قوت شبیری سے زندہ ہے حق۔ آئیے ہم اپنے عزاداری کو اس عنوان سے پیش کریں کہ لوگ اس طرف متوجہ ہوں کہ پیغام حسین ابن علی کیا تھا۔